كنت وسيلتي أدركني يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر حم مغرق خذ يدي خذ يدي خذ يدي يا سيدي ساحل لنا أشكالنا. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے یعنی حدیث قدسی ہے کہ جس شخص نے میری کسی ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. ولی کون ہے؟ وہ کون سا شخص ہے کہ جس سے دشمنی کرنے پر اللہ رب العزت خود جو اس تمام کائنات کا، اس میں موجود ہر شے کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اعلان جنگ فرما رہا ہے. یعنی وہ ایسا کون سا شخص ہے، اس میں ایسی کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ اگر اب کسی نے اس سے دشمنی کی تو اللہ رب العزت خود اس سے اعلان جنگ فرما رہا ہے. تو اللہ عز و جل اس ہی حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. ترجمہ: میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قریب ہوتا ہے یا میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے محبوب مجھے وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس کے اوپر فرض کی. میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اس حدیث قدسی کی اگر ہم شرح کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ولی سے مراد ایک تقوی شعار مومن ہے، یعنی تقوی کو اختیار کرنے والا مومن، ایک ایسا مومن بندہ کہ جس کے دامن میں ایمان اور تقوی جس قدر ہوگا اسے اللہ کی ولایت کا اتنا ہی حصہ نصیب ہوتا چلا جائے گا اور اسے اللہ کا قرب بھی اتنا ہی حاصل ہوتا چلا جائے گا. اور وہ چیزیں جس سے ایک مسلمان مومن تقرب حاصل کرتا ہے اللہ کے نزدیک ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اس پر فرض قرار دی. اور ان فرائض میں اطاعتوں پر عمل آوری کے ساتھ ساتھ محرمات سے اجتناب دونوں داخل ہیں، یعنی حرام کردہ اشیاء سے پرہیز اور جو چیزیں فرض کی ہیں ان پر عمل، دونوں چیزیں شامل ہیں. پھر یہ مومن مسلمان نہ صرف ان فرائض کا پابند ہوتا ہے، حرام کردہ ممنوع افعال سے پرہیز کرتا ہے، بلکہ ان تمام امور کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے. یعنی وہ تمام زائد امور جو فرائض اور واجبات شریعہ سے علاوہ ہیں یہاں تک کہ ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے. اور ایک وقت پھر ایسا آ جاتا ہے کہ جب اسے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے اور اس کا شمار اللہ کے ولیوں میں ہو جاتا ہے. ان تمام خصوصیات کے حامل اس مومن بندے سے اب اگر کوئی شخص عداوت، بغض یا دشمنی رکھے گا تو اللہ رب العزت خود اس سے اعلان جنگ فرما رہا ہے. یعنی اللہ کے ان پاک باز مومن اشخاص سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، ان سے بغض اللہ سے بغض ہے، ان سے عداوت اللہ سے عداوت ہے. جس نے انہیں ایذا پہنچائی، تکلیف دی، اب اللہ عز و جل خود ان سے جنگ کا اعلان فرما رہا ہے. اور اس اعلان جنگ کی جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ولی اللہ کے وہ خاص بندے ہیں جن سے اللہ دوستی کرتا ہے، جنہیں اللہ اپنی دوستی عطا کرتا ہے. سورہ یونس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63. کیا ترجمہ ہے اس کا؟
اللہ فرما رہے ہیں خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے. اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ ولی یعنی اللہ کے دوست ہونے کی دو علامات ہیں. نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 تقوی. ولی اللہ کی پہچان اگر ہم کرنا چاہیں تو ولی اللہ کی پہچان دولت جاہ و منصب سے نہیں بلکہ تقوی سے، عبادات سے، اخلاص سے اور دینداری سے کی جاتی ہے. مزید اس پر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان ایمان لاتا ہے اور تقوی پر چلتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. پھر دنیا کی آگ ہو، قید ہو، غم ہو یا فقر ہو، اس کے دل میں سکون رہتا ہے. اگر مثال دیکھی جائے تو سب سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے. جب نمرود نے آگ کا الاؤ تیار کیا اور انہیں اس میں ڈالنے لگا تو ایمان اور تقوی کے ساتھ اللہ پر انہوں نے بھروسہ کیا کہ آگ نے اب انہیں جلانے کے بجائے وہ آگ کیا ہے گلے گلزار ہو گئی. اسی طرح ولی اللہ کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس لیے نہ وہ خوف زدہ ہوتا ہے نہ ہی وہ غمگین ہوتا ہے. جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہ جب انہیں مکہ کی گرم ریت پر لٹایا گیا، سینے پر پتھر رکھ دیا گیا، اس قدر مارا گیا مگر ان کی زبان سے صرف احد احد ہی نکلا. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ان کا دل اللہ سے جڑا تھا. یہی وجہ تھی کہ اب ان کے اوپر کوئی خوف نہیں تھا. یہ ہے اللہ کے ولیوں کی نشانی. اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ کے ولیوں کی مزید نشانی دیکھی جائے تو اللہ کے ولیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کے دیے ہوئے غم یا دنیا میں آنے والے ان کے اوپر جو غم ہوتے ہیں ان پر غمگین نہیں ہوتے، ان دکھوں پر غم گسار نہیں ہوتے. پھر وجہ کیا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. اور اس کی مثال اگر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا، انہیں غلام بنا کر بیچا گیا، انہیں جیل میں ڈالا گیا مگر ایمان اور تقوی پر وہ ڈٹے رہے. یعنی ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، دنیا کے غم آئے، دنیا والوں نے ظلم کیا مگر وہ غمگین نہ ہوئے. اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں ایسی عزت عطا فرمائی کہ انہیں پھر مصر کی بادشاہت عطا ہوئی. ولی اللہ یعنی اللہ کے دوست کے لیے کسی خاص لباس کا یا کرامت کا ہونا ضروری نہیں. اللہ کا ولی تو وہ ہے کہ جس کا دل ایمان سے روشن ہے اور جس کا عمل تقوی سے مزین ہو. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر وہ مومن جو متقی اور پرہیزگار ہے اللہ کا ولی ہے. کیا فرمایا؟ ہر مومن جس کے اندر یہ دو خصوصیات پائی جاتی ہیں، نمبر 1 وہ متقی ہے، نمبر 2 وہ پرہیزگار ہے. وہ کون ہے؟ اللہ کا ولی ہے. اسی لیے ولی کو اس کے ظاہری حال سے نہیں بلکہ اس کے ایمان اور اس کے تقوی سے پہچاننا ضروری ہے. اور یہ اللہ سے محبت اور ان کی صحبت کو اختیار کرنے کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا گیا اور پوچھا گیا ایو جلسائنا خیرن. کیا پوچھا گیا؟ ایو جلسائنا خیرن، یعنی ہمارے بہترین ہم نشیں کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، یعنی وہ جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہو. بہترین ہم نشیں کی تعریف ہو رہی ہے یہاں. کیا فرمایا؟ وہ جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہو. پھر فرمایا وزاد فی علمکم منطقہ، اور جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے. پھر کیا فرمایا؟ وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہو. یہ ہے بہترین ہم نشیں کی نشانیاں. کیا فرمایا؟ دوبارہ سنتے چلیے. وہ ایسا شخص بہترین ہم نشیں ہے کہ جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہو، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل
عمل تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہو تو یہ اللہ کے ولیوں کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکروا اللہ، کیا فرمایا؟ اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ امام قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی صحبت جو ہے وہ دل کو زندہ کرتی ہے، ایمان کو تازگی بخشتی ہے اور اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ یعنی اولیاء اللہ ہمیشہ ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھنے والا بھی دل کی سختی اور غفلت سے نکل کر نرمی پاتا ہے اور حیات قلب پاتا ہے۔ ان کے پاس رہنے سے انسان کا دل گناہوں سے متنفر ہوتا ہے اور اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی صحبت کے فوائد۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر ایمان کی یہ تجدید جو ہے، ایمان کی یہ تجدید خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ان کی باتیں اور حالات بندے کو توحید، آخرت اور اعمال صالحہ کی یاد دلاتے ہیں۔ ان کے چہرے کی نورانیت، ان کی سادگی، ان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، ان کا سکون، ان کا ہر عمل اللہ کی طرف متوجہ کرواتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں سے محبت رکھو کیونکہ وہ اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے دوستوں سے محبت رکھو کیونکہ وہ اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی پاک باز ہستیوں سے جن سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا، جن کی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، ان سے کوئی بغض کیسے رکھ سکتا ہے؟ ان سے کوئی دشمنی کیسے رکھ سکتا ہے؟ ان سے کوئی عداوت کیسے کر سکتا ہے؟ یا پھر انہیں کوئی ایذا یا تکلیف پہنچانے کی کوشش کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے لفظ بغض کو جاننے کی ضرورت ہے کہ لفظ بغض ہے کیا حقیقتاً۔ تو ہم چلتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں کہ حقیقت میں لفظ بغض کون سی بیماری ہے۔ تو بغض عربی کا لفظ ہے، بغض عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ دل میں کسی کے خلاف نفرت، کینہ اور عداوت کا پیدا ہو جانا۔ بغض کیا ہے؟ ایک ایسی بیماری کا نام ہے، قلبی بیماری کا نام ہے کہ جس میں دل میں کسی کے خلاف نفرت کا پیدا ہو جانا، جس میں دل میں کسی کے خلاف کینہ پیدا ہو جائے، جس میں دل میں کسی کے خلاف عداوت پیدا ہونی شروع ہو جائے۔ یعنی دل سے کسی کو ناپسند کرنا، اس کے حق میں بھلائی نہ چاہنا یا اس کے لیے برائی چاہنا کیا ہے؟ بغض۔ یعنی اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ بغض ایک قلبی یعنی کہ دل کی بیماری کا نام ہے۔ اب ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بغض جو ایک قلب کی بیماری ہے یہ کیوں ہوتا ہے یا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے اول نمبر پہ جو ہے وہ ہے حسد۔ حسد جب انسان کسی دوسرے کی نعمت یا اس کے مقام کو دیکھ کر جلنے لگے۔ نمبر دو تکبر۔ نمبر ایک کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ کیا؟ حسد۔ پھر آیا تکبر۔ تکبر بمعنی کہ خود کو بڑا سمجھ کر دوسرے کو کمتر جانا جائے۔ پھر دنیاوی مفاد یعنی کہ دولت، عزت یا طاقت کے لیے کسی کے دشمنی کرنا یا اپنے دل میں کسی کے خلاف بغض پیدا ہونے کی جو تیسری علامت ہے وہ کیا ہے؟ دنیاوی مفاد یا وجہ۔ پھر چوتھی وجہ کیا ہے؟ اختلاف فکر یا عقیدہ، دین یا نظریات میں فرق کا آ جانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اختلاف عقیدہ یا پھر فکر۔ پھر نمبر 5 کسی کی غلطی یا تکلیف دہ رویہ۔ یہ وہ 5 امور ہیں، یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی شخص کے دل میں دوسرے کے لیے بغض، کینہ یا عداوت پیدا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ دوہرا لیتے ہیں، کیا ہے؟ حسد، تکبر، دنیاوی مفاد، اختلاف فکر یا عقیدہ، اور نمبر 5 کسی کی
تکلیف دہ رویہ، کسی کا تکلیف دہ رویہ یا پھر اس کی غلطی. یعنی جب انسان کسی دوسرے سے نقصان اٹھاتا ہے تو پھر اس کے دل میں کیا ہے، اس کے خلاف ضد بیٹھ جاتی ہے نا، اس کے دل میں اس کے خلاف بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اسی بات کو نمبر 5 پہ جو میں نے آپ سے بیان کری، کسی کی غلطی یا تکلیف دہ رویہ، ہم چونکہ بغض ولی اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں، اگر ہم اس سے جوڑیں تو ولیوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. تو یہ 5واں نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کسی کی غلطی یا تکلیف دہ رویہ، تو ایسا تکلیف دہ رویہ اللہ کے ولیوں سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اور قرآن میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ. کیا فرمایا؟ کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. یعنی قرآن ہمیں ایک دوسرے کے بھائی ہونے کا حکم دے رہا ہے کہ جب تم اپنا بھلا چاہو تو اپنے بھائی کا بھی بھلا چاہو. اس سے کوئی برا عمل نہ کرو، اس کی جان کی حفاظت کرو، اس کے ساتھ ساتھ اس کی مال کی بھی حفاظت کرو. نہ صرف مال کی حفاظت کرو بلکہ اس کی عزت کی حفاظت بھی اب تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس سے محبت رکھو. تو اسلام یہ ایک ایسا آفاقی مذہب ہے، یہ کتاب ایسی آفاقی کتاب ہے کہ یہ تو ہمیں حکم دیتی ہے کہ ایک مومن کو یہ شے زیبا نہیں دیتی، ایک مومن کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ کسی اللہ کے ولی سے، اللہ کے دوست سے، کسی مومن متقی پرہیزگار بندے سے بغض یا عداوت رکھے. وجہ؟ کیونکہ اگر ایک شخص کسی سے بغض یا عداوت رکھتا ہے تو وجہ اس کی دل کی بیماری ہے، وجہ حسد ہے، وجہ تکبر ہے، وجہ غرور ہے، وجہ دنیاوی مفاد ہے، یا پھر وجہ اختلاف فکر یا پھر عقیدہ ہے. اب دوبارہ آتے ہیں اور اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے کی وجہ تو ہم نے جان لی کہ یہ انسان کے دل کی بیماری ہے، اور اس میں سب سے اول نمبر پر حسد ہے. تو ولی اللہ دراصل اللہ کی طرف بلانے والے وہ لوگ ہیں، ان کے دین، اس کے دین کے پابند ہیں، تقوی اور اخلاص والے لوگ ہیں. ان کی صحبت، ان کی گفتار اور ان کا کردار بہت سو کے لیے آئینہ بن جاتے ہیں. تو جو لوگ گناہوں میں، دنیا پرستی میں یا نفس پرستی میں ملوث ہوتے ہیں یا ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ولی اللہ کی اس روشنی کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ان کی مقبولیت اور ان کا روحانی مقام دیکھ کر ان کے قلب میں حسد پیدا ہوتا ہے. دل کی ضد اور تکبر انہیں تسلیم کرنے سے روک دیتی ہے. ولی اللہ چونکہ اللہ سے بے رغبت اور آخرت کی طرف بلاتے ہیں، اس لیے دنیا پرست لوگ انہیں اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں. پھر شیطان اپنا وار کرتا ہے، کیونکہ وہ انسان کو اولیاء اللہ سے دور کر کے گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے. اس لیے دل میں وساوس ڈالتا ہے، بغض ڈالتا ہے. اب انہی چیزوں کو جو میں نے آپ کو بیان کی اگر مثالوں کے ساتھ سمجھیں تو دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اس شے کو دیکھتے ہیں، اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ولی اللہ کے ہاتھوں بے شمار لوگ ہدایت پا رہے ہیں، ان کے پاس عزت اور مقبولیت دونوں چیزیں ہیں، تو ان کے دلوں میں حسد آ جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روشن مثال ہمارے سامنے ہے کہ ان کے علم، تقوی اور شجاعت کے سبب لوگوں نے ان سے بے پناہ فیض حاصل کیا. لیکن بعض منافقین اور خوارج کے دل میں بغض اور حسد بیٹھ گیا، ان کی مقبولیت ان سے برداشت نہ ہوئی اور آخرکار انہوں نے ان کو اپنے ہاتھوں شہید کر دیا. تو واضح ہوا کہ جب اللہ کے ولی کے ہاتھوں لوگ ہدایت پاتے ہیں اور ان کی عزت بڑھتی ہے تو اہل باطل کے دلوں میں حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرعون کو موسیٰ سے تھا، منافقین کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، اور خوارج کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء وہی الحالقہ. کیا فرمانے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حسد کے متعلق؟ آپ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے امتوں کی بیماری حسد اور بغض تھی، اور یہ دین کو مونڈ دینے والی چیزیں ہیں. کیا فرما رہے ہیں آپ کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں نا، یہ حسد کی بیماری ان میں بھی پائی
پائی جاتی تھی، یہ بغض کی بیماری ان میں بھی پائی جاتی تھی. یعنی پہلے بھی لوگ اللہ کے مقرب بندوں سے حسد کرتے تھے اور دشمنی رکھتے تھے. اب حسد کے بعد ہم نے جو دوسری وجہ دیکھی تھی وہ تھی تکبر. اب آتے ہیں اس دوسری وجہ تکبر کی طرف، کہ تکبر ولی اللہ کی بات کو ماننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے یا غرور پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے، ولی اللہ کی بات ماننے کے لیے دل کو جھکانا پڑتا ہے. ولی اللہ کی بات ماننے کے لیے دل کو جھکانا پڑتا ہے، مگر متکبر لوگ یہ برداشت نہیں کر پاتے. اور اس کی مثال ابو جہل جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لایا. ابن حشام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سیرت کی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا، ہم اور بنو ہاشم عزت اور شرف میں ہمیشہ مقابلے پر رہے ہیں. جب وہ کھلاتے تھے تو ہم بھی کھلاتے تھے، جب وہ کسی کو سہارا دیتے تھے تو ہم بھی سہارا دیتے تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے تو ہم کب اس کا مقابلہ لائیں گے. یہ کھلا ثبوت ہے اس تکبر کا. یعنی ابو جہل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں جس شے نے روکا وہ تکبر تھا. اس کے بعد ہم نے جو تیسری وجہ بغض جانی، یعنی کہ ولی اللہ سے بغض کرنے کی جو وجہ ہے وہ کیا تھی، دنیا پرستی. ولی اللہ لوگوں کو آخرت کی فکر اور دنیا کی بے ثباتی یاد دلاتے ہیں. کیا چیز؟ ولی اللہ لوگوں کو آخرت کی فکر دیتے ہیں اور دنیا کی بے ثباتی یاد دلاتے ہیں. یعنی کہ کیا یاد دلاتے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اور یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، یہ چند دن کی ہے. اس کے برعکس دنیا پرست لوگ جب اس نصیحت کو اپنی آزادی کے خلاف سمجھتے ہیں تو کیا ہے، ان سے اپنے دل میں بغض پیدا کر لیتے ہیں. جیسے حضرت نوح علیہ السلام، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید اور آخرت کی دعوت دی تو ان کے سرداروں نے کیا کہا. سورہ مؤمنون میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تو تمہاری طرح کے انسان ہے. یعنی کہ ان کے سرداروں نے کیا کہا، وہ کہنے لگے کہ یہ تو تمہاری طرح ایک انسان ہے جو تم پر فضیلت جتانا چاہتا ہے. کیا کہا کہ یہ تو تمہاری طرح کے ایک معمولی انسان ہے جو تم پر فضیلت جتانا چاہتا ہے. کیوں؟ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی، اسی وجہ سے انہوں نے ان کا انکار کیا. پھر ایک اور مثال دیکھیں تو ہمارے سامنے قارون کی مثال ہے. قارون کے پاس بے شمار خزانے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل کہ نیک لوگوں نے اسے نصیحت کی، اور سورہ قصص میں اللہ رب العزت اسی بات کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگ ان سے مکالمہ کر رہے ہیں اس سے، قارون سے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کر اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھول، اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی تو بھی بھلائی کر اور زمین میں فساد نہ پھیلا. تو اس کے برعکس قارون نے دنیا پرستی اور غرور کی وجہ سے جو جواب دیا وہ کیا جواب تھا، وہ اس نے کہا کہ یہ سب مجھے تو میرے اپنے علم اور قابلیت کی وجہ سے ملا ہے. یعنی اس نے نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیا اور نصیحت ماننے کے بجائے اپنی دولت پر فخر کیا اور اپنی آخرت کی فکر کو اپنی آزادی کے خلاف سمجھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کے خزانے سمیت اسے اس زمین میں دھسا دیا. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو قریش کے سرداروں کی بھی یہی حالت تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو آخرت اور توحید کی دعوت سنائی اور دنیا کی بے ثباتی سمجھائی تو قریش کے بڑے بڑے سردار جیسے ابو جہل، ولید بن مغیرہ وغیرہ کیا کہتے تھے کہ سورہ سبا میں اس کا بیان اس طرح فرمایا گیا، وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ. کیا کہہ رہے ہیں سورہ سبا میں؟ ان کے اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کہنے میں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس زیادہ مال ہے اور اولاد ہے اور ہم پر عذاب نہیں آنے والا. یعنی یہ لوگ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ کر آخرت کی فکر اختیار کرنا تھی، اس لیے اس بات کو ان لوگوں نے اپنی آزادی اور اپنے مفادات کے خلاف سمجھا.
ولید بن مغیرہ نے یہاں تک کہا ایک موقع پر کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لیں تو عرب قبائل ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ہماری سرداری ہم سے ختم ہو جائے گی. یعنی اصل رکاوٹ کیا تھی؟ دنیا کی محبت اور اقتدار کا لالچ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض، دشمنی اور عداوت کی وجہ بھی یہی تھی. اسی طرح چوتھی وجہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی بغض اور عداوت اولیاء کے سلسلے میں، تو وہ تھی شیطان کا دھوکہ. کیا تھا؟ شیطان کے وساوس. شیطان چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے قریب نہ جائے، اسی لیے وہ لوگوں کے دلوں میں بغض اور عداوت کو ڈال دیتا ہے. انہی شیاطین کے متعلق اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان الشیطان قد ایسا، شیطان مایوس ہو چکا ہے، ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، کہ نمازی لوگ عرب میں اب اس کی عبادت کریں گے. یعنی شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب نمازی لوگ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی کرنی شروع کر دی ہے. لیکن کیا فرمایا آپ نے آگے؟ وَلَكِنْ فِي التَّرْشِهِ بَيْنَهُمْ، لیکن وہ ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈالنے میں لگا رہے گا. یعنی شیطان اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ اب لوگ اس کی پیروی نہیں کریں گے، تو اس نے دوسری چال چلی کیا کہ اب وہ لوگوں کے درمیان بغض اور عداوت کے وساوس ان کے قلوب میں ڈالتا رہے گا. اور یہی شیطان کی اصل چال ہے کہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں نفرت اور بغض ڈال دے تاکہ وہ نیک لوگ اور اولیاء اللہ سے دور ہو جائیں. ان باتوں کو جاننے کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جو بغض اولیاء کا سبب بنتی ہیں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی وہ کیا ہیں؟ یہ وجوہات ہیں جو بغض اولیاء کا سبب بنتی ہیں. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ وہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو اللہ سے بغض رکھتے ہیں، جو اولیاء اللہ سے بغض رکھتے ہیں. تو ولی اللہ سے دشمنی رکھنے والے عام طور پر 4 گروہ آتے ہیں. اولیاء اللہ سے بغض یا دشمنی رکھنے والے 4 گروہ آتے ہیں، جس میں اول نمبر پر کافر اور مشرکین، پھر دوم منافقین، پھر نمبر 3 پہ حسد کرنے والے لوگ، اور نمبر 4 پہ دنیا پرست اور گناہ گار لوگ. یعنی کہ یہ ایسے 4 گروہ ہیں جو اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے دوستوں سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، انہیں ایذا پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں. اب انہیں مزید تفصیل کی طرف دیکھیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے اصل جنہیں دشمنی ہے وہ تو سب سے پہلے کفار اور مشرکین ہی ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ ہمیشہ توحید، دین کی دعوت اور باطل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی دعوت دیتے ہیں. اس کی مثال ہم دیکھیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے بڑے ولی ہیں، ان سے قریش کے مشرک دشمن تھے. آپ کے دشمن کون بن گئے؟ قریش کے مشرک لوگ. اور اس بات کو قرآن میں اس طرح سے بیان کیا ہوا کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطان دشمن بنا دیے. پھر نمبر 2 پہ منافقین کا میں نے ذکر کیا کہ وہ دوسرا گروہ کون سا ہے جو اولیاء اللہ سے بغض رکھتا ہے، تو وہ ہے منافقین کا گروہ. کہ منافقین دل سے تو دین کے دشمن ہیں، لیکن ظاہر میں کیا ہے؟ مسلمان بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اہل ایمان سے اور اولیاء اللہ سے بغض رکھتے تھے اس زمانے میں بھی اور اب بھی بغض رکھتے ہیں، کیونکہ اولیاء ان کے نفاق کو ظاہر کر دیتے ہیں اور انہیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں. اس بات کو اگر ہم قرآن کریم سے دیکھیں تو اللہ منافقین کے متعلق کیا بیان فرما رہا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا، ہم تو ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، اور جب اکیلے میں خلوت میں اپنے شیاطینوں کے پاس ہوتے ہیں، ان کی طرف ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یہ ہے ان کا منافقین کا رویہ.
پھر نمبر 3 پہ میں نے جس گروہ کا ذکر کیا تھا وہ تھا حسد کرنے والے لوگ. بعض اوقات دشمنی کی جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ حسد ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے ولی کو علم دیا, عزت دی, یا انہیں شرف قبولیت بخشا. تو اس بات کو اگر ہم قرآن پاک سے دیکھیں تو اللہ رب العزت حاسدین کے متعلق کیا بیان فرماتا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. سورہ نساء آیت نمبر 54 کیا بیان فرما رہے ہیں اللہ رب العزت؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو دیا. تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو کئی اولیاء اللہ کو اپنے ہی زمانے کے علماء اور عمرا نے حسد کی وجہ سے تکلیف پہنچائی. اس کی مثال حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ اپنے زمانے کے بڑے ولی اور مجتہد تھے. آپ کے علم, تقوی اور استقامت کی وجہ سے عوام اور خواص سب آپ کو مانتے تھے. لیکن جس وقت مخلوق قرآن کا فتنہ اٹھا, یعنی یہ عقیدہ پھیلایا گیا کہ قرآن مخلوق ہے, تو عباسی حکمرانوں کے درباری علماء اور منافقین نے حسد کی وجہ سے امام احمد ابن حنبل کو نشانہ بنایا. آپ کو قید کیا گیا اور کئی دن تک آپ کے اوپر کوڑے برسائے گئے. حکومتی علماء یہ بات چاہتے تھے کہ کسی طرح آپ اس غلط اور غلیظ عقیدے کو تسلیم کر لیں تاکہ ان کی عزت برقرار رہے, لیکن آپ نے اس بات کو نہ مانا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سخت قید و بند اور کوڑوں کی اذیت دی گئی, مگر وہ حسد کرنے والوں اور حکمرانوں کے دباؤ کے باوجود حق پر قائم رہے. یہ سب کچھ دراصل اسی وجہ سے تھا کہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ امام احمد ابن حنبل کے ہاتھوں حق کی عزت بڑھ رہی ہے اور لوگوں میں ان کی مقبولیت عام ہو رہی ہے, اور یہ بات حاسدین برداشت نہ کر سکے. اسی طرح ایک اور مثال لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ زہد, تقوی اور واعظ میں بے انتہا مشہور تھے. بڑے بڑے لوگ آپ سے بیانات روایت کرتے اور آپ سے جب آپ بیان کرتے تو آپ کے سامنے آ کر روتے اور توبہ کرتے, لیکن بعض علماء نے حسد کی وجہ سے بادشاہ کے کان بھرے, ان کے خلاف کان بھرے اور کیا کہا کہ یہ شخص لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرتا ہے اور ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ ہمارے مقام کو نہ لے لے. چنانچہ کئی بار آپ کو تنگ کیا گیا, مگر ہمیشہ آپ اس عمل پر صبر کرتے رہے. حسد کی وجہ سے اولیاء اللہ کو ہمیشہ ایذا پہنچائی گئی, لیکن انہوں نے صبر کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا اور ہمیشہ استقامت کے ساتھ ان تکالیف کو برداشت کیا, اور اللہ رب العزت نے پھر اس کے ثمر میں ان کے درجات کو ہمیشہ بلند کیا. 12ویں صدی عیسوی کی طرف آتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر تشریف لے کر آئے تو اس وقت یہ شہر راجہ پرتھوی راج چوہان کے زیر حکومت تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب اجمیر تشریف لے کر آئے تو اس وقت یہ خطہ, یہ علاقہ جو ہے یہ ایک ہندو راجہ پرتھوی راج چوہان کے زیر حکومت تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آتے ہی اپنی تبلیغ شروع کی, اور آپ نے اپنی تبلیغ جو شروع کی وہ کس طرح سے کی؟ محبت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ اور خدمت خلق کے ذریعے. آپ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے, بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے, بیماروں کی عیادت کرتے تھے اور سب کو توحید اور محبت الہی کی دعوت دیتے تھے. چند سالوں میں ہزاروں لوگ آپ کے اخلاق اور کرامات سے ایسے متاثر ہوئے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن یہ بات راجہ کے درباری پنڈتوں اور بڑے بڑے سرداروں کو برداشت نہ ہوئی. وہ یہ دیکھتے تھے کہ جو لوگ پہلے ان کے قدموں میں جھکتے تھے اب خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھتے ہیں. ان کے مندروں کی جو رونق تھی وہ کم ہو گئی ہے. لوگ اب خواجہ غریب نواز کے فیض سے سکون پا رہے ہیں. تو یہ سب دیکھ کر حسد کے والوں کے دلوں کو جلن اٹھی, ان کے دل میں جلن پیدا ہوئی, تو انہوں نے راجہ کے کان بھرنے شروع کر دیے اور کیا کہا کہ یہ اجنبی شخص ہمارے دین کو برباد کر رہا ہے, ہمارے لوگوں کو بہکا رہا ہے. ایسا کرتے ہیں اسے شہر سے باہر نکال دیتے ہیں. تو پھر تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ایسی چال چلی کہ ایک موقع پر انہوں نے ان کے جو دشمن تھے انہوں نے سازش کی کہ آپ کو زہر دیا گیا.
آپ کے کھانے میں ایک مہلک زہر ملایا گیا اور بڑے یقین سے کہا گیا کہ اب یہ اجنبی شخص ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، مگر جب حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کا نام لے کر وہ لقمہ کھایا تو وہ زہر بھی شفا میں تبدیل ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، مگر حاسدین کے دل مزید حسد میں جلنے لگے۔ راجا نے پھر اپنے دربار میں بلایا انہیں اور ایک چیلنج دیا۔ جب اس کے دربار میں یہ خبر پہنچی، جب یہ بات پہنچی تو اس نے غرور اور تکبر میں آ کر اس بات کو چیلنج کیا کہ اگر یہ اللہ کے ولی سچے ہیں تو پھر میرے اس لشکر کے سامنے کچھ کر کے دکھائے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی دعا اور نظر سے راجا کے ایک بڑے ہاتھی کو روک دیا جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بس اللہ کا نام لیا تو وہ ہاتھی فوراً زمین پر بیٹھ گیا اور پرسکون ہو گیا۔ اسی طرح ہم آتے ہیں حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف۔ آپ بڑے بر صغیر کے بڑے بزرگ ہیں، سلسلہ سہروردیہ کے مجدد ہیں اور قطب ملتانی کہلائے۔ آپ کے علم، تبلیغ اور روحانی فیض سے پورا ملتان اور ارد گرد کا علاقہ اسلام سے منور ہوا۔ آپ کا یہ کمال تھا کہ ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے۔ بڑے بڑے علماء اور عمراء آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ کی جو خانقاہ تھی وہ علم، عمل اور خدمت کا مرکز تھی۔ یہ دیکھ کر عوام اور درباری حیران رہ گئے، لیکن جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے، جب اللہ کے ولی کا فیض عام ہونے لگتا ہے تو دنیا پرست اور حاسدین اسے برداشت نہیں کر پاتے، اور کچھ نام نہاد صوفی اور چند علماء نے جب یہ دیکھا کہ عوام ان کے بجائے حضرت بہاء الدین کے گرد جمع ہو رہی ہے تو ان کی خانقاہ میں رونق ہے، جبکہ ان کی مجلسوں میں، یعنی وہ جو علماء تھے جن کے دلوں میں حسد تھی، انہوں نے دیکھا کہ ان کی مجالس سنسان ہے تو انہوں نے حسد میں اور بغض میں آپ کے خلاف دربار دہلی میں شکایت بھیجی۔ اس وقت دہلی میں سلطان شمس الدین التمش کی حکومت تھی۔ آپ کے دشمنوں نے سلطان کے کان بھرے کہ یہ بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ارد گرد ایک بڑی جماعت بنا رہا ہے، کہیں یہ بغاوت نہ کرے۔ سلطان نے جب بات سنی تو حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے باز پرس کی۔ حضرت بہاء الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی سکون اور عاجزی سے فرمایا، سلطان، ہمارا کام سلطنت چھیننا نہیں، ہم تو دلوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ملتان میں کوئی سپاہی بھی نہ چھوڑے اور ہم وہاں بھی امن قائم رکھیں گے۔ ہمارا راستہ تلوار کا راستہ نہیں، ہمارا راستہ تو دعا اور خدمت کا راستہ ہے۔ جب سلطان نے آپ کا اتنا خوبصورت جواب سنا تو سلطان کا دل پگھل گیا اور اس نے کہا، اے شیخ، اگر تمام صوفی تمہاری طرح ہوتے تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جاتی۔ یوں اللہ رب العزت نے اپنے ولی کو عزت اور برتری عطا فرمائی۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ کی آزمائشیں ختم نہ ہوئیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کے دشمنوں نے اس قدر پروپیگنڈا کیا کہ شہر کے بعض لوگوں نے آپ کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، انہی دنوں ایک سخت قحط پڑ گیا۔ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی خانقاہ کے دروازے کھول دیے اور غریبوں کے لیے لنگر جاری کیا۔ ہزاروں لوگ روزانہ آپ کی خانقاہ سے کھاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ پہلے آپ کے خلاف بھڑکائے گئے تھے وہی آپ کے خادم بن گئے۔ ان مثالوں سے کیا بات واضح ہوتی ہے کہ حسد ہمیشہ اولیاء اللہ کے خلاف سازشوں کا باعث بنا۔ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مقبولیت، یعنی اولیاء اللہ کی مقبولیت خطرہ ہے، مگر اللہ والے صرف اور صرف اللہ کی دین کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ لوگوں میں نام پیدا کرنے سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی، اور آخرکار عزت، سرفرازی اور دوام ہمیشہ اللہ کے ولی کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ اب دوبارہ آتے ہیں اس حدیث قدسی کی طرف جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے حدیث قدسی کے ذریعے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس حدیث سے مبارکہ
اور گزشتہ جو میں نے آپ کے سامنے واقعات بیان کیے، تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ جو شخص ولی اللہ سے دشمنی کرتا ہے تو گویا وہ براہ راست اللہ کی طاقت سے ٹکراتا ہے اور اس کے مقابلے پر آ جاتا ہے۔ یہ ایسے ہے کہ کوئی بہت ہی چھوٹا شخص کسی بڑی سلطنت سے جنگ کرے اور پھر اس کا انجام یقینی ہے کیا؟ دنیا میں رسوائی۔ اللہ اور اس کے دشمن کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، یعنی اللہ اپنے ولی سے دشمنی رکھنے والے کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، اس کے منصوبوں کو ناکام بنا دیتا ہے اور ولی کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی حمایت اور مدد ہمیشہ اللہ کے ولی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ولی اللہ سے بغض رکھنے والے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی مدد اور رحمت سے محروم رہیں گے، اور ایسا شخص ایمان اور دین میں سخت خسارے کا شکار ہوتا ہے۔ ولی اللہ سے کیا جانے والا بغض اگر کفر اور انکار کی بنیاد پر ہو، یعنی اب ولی اللہ سے کیا جانے والا جو بغض ہے، ولی اللہ سے کی جانے والی جو دشمنی ہے، اگر اس کی وجہ کفر ہے، اگر اس کی وجہ انکار ہے، تو پھر انجام کیا ہے اس کا؟ کفر اور جہنم۔ اور اگر ولی اللہ سے کیے جانے والا بغض حسد و تکبر کی وجہ سے، تو بھی اللہ کے عذاب اور وہ شخص قہر کا مستحق ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے مضبوط رسی ایمان کی ہے، سب سے مضبوط رسی ایمان کی یہ ہے کہ تم اللہ ہی کے لیے محبت رکھو اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھو، یعنی جس سے محبت ہو وہ اللہ اور رسول کے قریب کرنے والا ہو، اور جس سے دشمنی ہو وہ اللہ سے دور کرنے والا ہو، اور اولیاء اللہ تو حقیقت میں اللہ سے قریب کرنے والے لوگ ہیں، تو ان سے بغض اللہ سے بغض ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ولی اللہ کا آئینہ ہے، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے دراصل اللہ کی روشنی سے نفرت کی۔ کیا فرمایا آپ نے؟ ولی اللہ کا آئینہ ہے، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے دراصل اللہ کی روشنی سے نفرت کی۔ اس کی وضاحت کرتی چلوں، آئینہ اس شے کو دکھاتا ہے جو اس کے سامنے ہوتی ہے، آئینہ اس شے کو دکھاتا ہے جو اس کے سامنے ہوتی ہے، اسی طرح ولی اللہ بھی کیا ہے؟ وہ آئینہ ہے۔ تو ولی کی زندگی، اس کے اخلاق، اس کی عبادات، اس کی باتیں، یہ سب اللہ کی نور اور اس کی صفات کا عکس ہیں، یعنی ولی اللہ کی محبت، اس کا رحم، حلم، عدل اور تقوی آئینہ دار ہوتا ہے اللہ کا۔ بغض دراصل اللہ کی روشنی سے نفرت ہے، یعنی اب اس ولی اللہ سے رکھا جانے والا بغض اللہ کی اس روشنی سے نفرت ہے، یعنی ولی اللہ کی محبت، رحم اور حلم جب ہم نے جان لیا کہ یہ تقوی جو ہے یہ تمام اللہ کی روشنی کا آئینہ دار ہے، تو اب ان سے کیا جانے والا بغض اللہ کی روشنی سے نفرت کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی جب کوئی شخص ولی اللہ سے نفرت کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اس نور ایمان، تقوی اور اس اللہ کی یاد کو ناپسند کرتا ہے جو اس ولی کے اندر جھلک رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سورج کی روشنی کو برا کہے تو حقیقت میں کیا ہے؟ وہ اس روشنی سے حسد نہیں کر رہا، بلکہ وہ حقیقت میں اس سورج کو برا کہہ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ولی اللہ کی ذات اللہ کی روشنی کا مظہر ہے، تو اللہ کے ولی سے بغض رکھنے والا شخص اللہ کی روشنی اور ہدایت کو رد کرتا ہے، جس کا انجام پھر دل کی تاریکی اور بربادی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے دوستوں کو برا کہتا ہے وہ دراصل اپنے ایمان کی بنیاد کو کمزور کر رہا ہوتا ہے۔ دوبارہ سنتے ہیں، کیا فرمایا آپ نے؟ جو اللہ کے دوستوں کو برا کہتا ہے، یعنی کہ اللہ کے ولی کو جو برا کہتا ہے وہ دراصل اپنے ایمان ہی کی بنیاد کو کمزور کرتا ہے۔ کیا مراد ہوئی اس سے؟ اس سے مراد یہ ہوئی کہ اولیاء اللہ تو وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت پر سختی سے عمل پیرا ہیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے دین کا نمونہ بنا لیتے ہیں، تو ان سے دشمنی یا ان کو برا کہنا حقیقت میں اس راستے کو برا کہنا ہے جس پر وہ چلتے ہیں، اور اس ایمان کی بنیاد جو محبت الہی اور محبت مخلوق پر مبنی ہے اسے کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔
کیونکہ ایمان کی اصل بنیاد یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے محبوب بندوں سے محبت کرے. تو اب اگر کوئی شخص اللہ کے دوست کو برا کہتا ہے تو اس کی زبان دراصل اس محبت الہی کی جڑ کو کاٹ رہی ہوتی ہے. جیسے ایمان ایک عمارت کی طرح ہے، ایمان ایک عمارت کی طرح ہے اور اس کی بنیاد محبت اور ولایت پر ہے. ایمان ایک عمارت کی طرح ہے اور اس کی بنیاد محبت اور ولایت پر ہے. تو اب اگر کوئی ولی کو برا کہے تو وہ اپنے اس ایمان کی بنیاد میں دراڑ ڈال رہا ہوتا ہے، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل سے برکت، نور اور اخلاص کم ہو جاتا ہے. اب اپنی گفتگو کو اختتامی مراحل کی طرف لے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی گفتگو میں ہم نے جانا کہ ولی اللہ سے بغض کے جو نتائج ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ دل سے نور ایمان چھین لیتا ہے، اللہ دل سے ایمان کی روشنی کو چھین لیتا ہے ایسے شخص سے جو اللہ کے ولی سے بغض رکھتا ہے. پھر کیا ہے، دنیا میں بھی اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخرت میں تو مقدر ہی اس کا ذلت اور ناکامی ہے. آخرت میں نہ صرف ذلت ہے بلکہ اللہ کے غضب کا بھی اسے سامنا کرنا پڑے گا. تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جو لوگ اولیاء اللہ سے ٹکرائے وہ مٹ گئے اور جو ان کے دامن سے جڑ گئے وہ کامیاب ہوئے. اس کے بعد اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو آج ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہیں کسی نیک بندے کی مقبولیت دیکھ کر حسد کا شکار تو نہیں، کہیں ہم ولیوں کو برا بھلا کہہ کر اپنے ایمان کی اس جڑ کو کمزور تو نہیں کر رہے. کیا ہم اولیاء اللہ کی صحبت اور ان کی تعلیمات سے فیض لیتے ہیں یا ان سے غافل ہیں؟ تو یاد رکھیں، ولی اللہ سے محبت ایمان کی علامت ہے. ولی اللہ سے محبت، اللہ کے دوست سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور ولی اللہ سے بغض ایمان کی کمزوری ہے. اللہ کے دوست سے دشمنی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. ولی اللہ کا آئینہ ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم اس اللہ کے آئینے سے کبھی بغض رکھیں، ہم اس اللہ کی روشنی سے کبھی نفرت کریں. اے رب العزت، اے پاک پروردگار، ہمارے دلوں سے بغض، حسد اور کینہ کو نکال دے. ہمیں اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرما دے. ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کر دے اور انہی کے ساتھ ہمیں دنیا اور آخرت میں اٹھا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.